کہ اللہ سے ریلیشن بنائے بغیر انسان کے بچے بولو نہیں بن سکتے. تو ریلیشن میں سب سے پہلی چیز ہے نماز. پوری زندگی پڑھنی ہے اور نماز ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ. یا نماز پہ ایک بات آپ کو میں بتا دوں, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. وہ بات میں اپنے الفاظ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا 10 سال 15 سال, یہ نماز قوت ارادی سے نہیں ہوتی. کسی انسان کی قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ وہ کنٹینیوسلی 20 30 40 سال تک ایک کام کرتا رہے, فجر میں فجر, ظہر میں ظہر. فرمایا چند دن قوت ارادی ہوتی ہے, اس کے بعد عادت پڑتی ہے, یوز ٹو ہوتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ چند دن تو ارادہ کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد عادت کروا رہی ہوتی ہے کام. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو نماز پڑھنے کی جن کو عادت نہیں ہے نا, تو وہ اپنی قوت ارادی چند دن کے لیے مضبوط کریں. ہمیشہ کے لیے ویل پاور نہیں چاہیے آپ کو, قوت ارادی نہیں چاہیے اور قوت فیصلہ نہیں چاہیے, بلکہ عادت پڑ جائے گی. پھر چھوڑنا عذاب بن جائے گا, پھر چھوڑی نہیں جائے گی. تو عادت ڈالو نماز پڑھنے, 40 دن پڑھ لو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہمت کر کے, اس کے بعد کیا ہو جاؤ گے, پھر عادت پڑ جائے گی. بے نمازی آدمی سے آپ نماز چھڑوا کے دکھا دو, آپ اس کو 1 کروڑ روپے دو نا کہ یار آج فجر چھوڑ دے, آنکھ نہ کھلے فجر چھوٹ جائے گی اس کی. آنکھ ہی نہیں کھلی, وہ تو انسان کے اختیار میں نہیں. آپ اس کو 1 کروڑ روپے بھی دو نا کہ آج فجر چھوڑ دے یا ظہر چھوڑ دے, وہ کہے گا 10 کروڑ دے دے میں نہیں چھوڑ سکتا, 10 کروڑ دے دے میں نہیں چھوڑ سکتا. تو اس لیے نیکی کی عادت ڈالنی پڑتی ہے. عادت زیادہ اہم ہے اسلام میں, تو عادت ڈالو اس کی. تو اسی طرح کوئی بھی برائی جب آپ 2-4 دفعہ بچتے ہو تو بچنے کی عادت پڑ جاتی ہے. جن کو زنا کا موقع ملا زندگی میں 2 3 4 دفعہ اور بچ گئے, اب عادت پڑ گئی, اب زنا ان سے نہیں ہوگا. اب ان کو لگے گا یار یہ ہم نے کیا ہی نہیں کیا, اپنے آپ کو بچایا, تو ہم کیوں اس گند میں منہ مارے ہم. وہ عادت پڑ جائے. اس طرح شادیوں کی بھی اللہ معاف فرمائے عادت پڑ جاتی ہے. جب میری 3 شادیاں تھیں نا, تو وہ تو ہر سال میں ایک ٹک ٹک کر کے 3 ہو گئی, چوتھی میں بہت ٹائم لگا. تو میں دوستوں سے کہتا تھا بہت دنوں سے میری شادی نہیں ہوئی ہے, عجیب سا فیل ہو رہا ہے مجھے. وہ کہتے تھے کیا مطلب؟ میں کہتا تھا یار اتنے ٹائم میں ہو جاتی تھی میری, بہت ٹائم ہو گیا. تو کہہ رہے یہ 3 کیا ہے؟ میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن عادت پڑ گئی ہے شادی کرنے کی, تو بہت دنوں سے نہیں ہوئی اس لیے میری جلدی سے کرا دو. پھر ہو گئی, اللہ کا شکر ہے. اب تو اللہ نے پابند کیا, اب تھوڑی کر سکتے ہیں. تو اب نہیں کرنے کی عادت ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ, کیونکہ اب چوتھی کے بعد تو آپشن ہی ختم ہے. تو شروع میں تو بہت ڈپریشن میں جاتا تھا کہ دوبارہ شادی, پھر سوچتا تھا اللہ نے ناجائز کیا ہوا ہے, اب اللہ نے پابندی لگائی ہوئی ہے. تو آہستہ آہستہ اب میں یوز ٹو ہو گیا, اب نہیں ہونے کی آہستہ آہستہ یعنی ماحول میں آتی. ورنہ میں رشتے ہی لینے جا رہا ہوتا تھا, کبھی ادھر گیا ہوں کبھی. تو اب جب کئی سے رشتے ہی نہیں لینے جا رہے آپ, تو ایک عجیب سی ڈپریشن سی ہوتی تھی یار یہ کیا ہو گیا. لیکن اللہ کا شکر ہے چونکہ اللہ کے قانون کے ہم پابند ہیں بھائی. اللہ نے کہا آپ 4 کے بعد نہیں کر سکتے, اب ہم نے کہا بھائی ختم قصہ. تو اب آہستہ آہستہ مجھے عادت پڑ رہی ہے نہیں کرنے کی. تو عادت بڑی چیز ہے, اب مجھے نہیں کرنے کی تقریباً عادت ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تھوڑے دنوں میں وہ وسوسے بھی بالکل نکل جائیں گے. تو خیر یہ مذاق تھا, اس کو حقیقت نہ لیں, ہے تو حقیقت لیکن اس کو مذاق کے طور پہ لیں آپ لوگ. تو اب کیا ہے نماز میں, کیا ہے بھائی, قوت ارادی موت تک آپ سے نماز نہیں پڑھوا سکتی. اتنا انسان ارادے کا پکا نہیں ہوتا کہ کنٹینیوسلی کئی سالوں تک ایک کام کرتا رہے. وہ جیلوں میں جو لوگ چلے جاتے ہیں 2-4 دن ڈپریشن ہوتی ہے, بہت سخت عذاب میں ہوتے ہیں. اگر وہ صبر کر لیتے ہیں 1 مہینے 2 مہینے, تو جو جیل کے سے چھوٹ کے آتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جنہوں نے صبر نہیں کیا نا وہ پاگل ہو گئے, اور جنہوں نے صبر کیا اپنے آپ کو بزی کر لیا ورزش میں ان چیزوں میں, تو ان کو پھر اندر رہنے کی عادت پڑ گئی, وہ پاگل نہیں ہوتے پھر. تو اس سے پتہ چلتا ہے یار جب جیل کی زندگی کی عادت پڑ سکتی ہے تو نماز تو اس سے بہت ہلکی چیز ہے بھائی. اصل کام یہ ہے کہ چند دن کنٹینیوسلی اپنے دل پہ زور دے کے اپنی خواہش پہ کنٹرول کر کے ایک کام کر لو, تو آپ کو عادت پڑ جائے گی. جن لوگوں کو فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے, بد نظری کی عادت ہے, وہ بھی چند دن نہ کریں, وہ سخت تکلیف ہوگی, لیکن یہ گارنٹی سے کہہ دوں یہ ہمیشہ کے لیے تکلیف نہیں ہوتی. چند دن ایک بھونچال آئے گا, نہیں کرنا بھائی, گناہ نہیں کرنا ہے. آہستہ 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 آپ کو اس سے بچنے کی عادت ہو جائے گی. تو کام کرنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے,
کام نہیں کرنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے. یہ لوگ جو چرس پیتے ہیں, ہیروئن پیتے ہیں, نہیں پیئے, چند دن تکلیف ہوگی, اس کے بعد تکلیف ہونا ختم. کیوں ختم؟ اس لیے کہ اب وہ کام نہیں کرنے کی عادت پڑ گئی ہے. تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ اللہ سے ریلیشن مضبوط ہوتا ہے تو مضبوط کرو. اور ریلیشن کیسے مضبوط ہوگا؟ نماز کے ذریعے. دوسری چیز, اپنی شرمگاہ کی حفاظت. یہ چیز بھی آپ کو کافروں میں نہیں ملے گی. آپ نے دیکھے ہندو بھگوان کی خاطر برائی سے بچ جائیں, نظر کی حفاظت کریں, زنا سے بچ جائیں, شاید کوئی لاکھوں میں کوئی ایک ہو. انگریزوں میں تو جو عیسائی ہیں, یہ پورا امریکہ یورپ تو کرسچینٹی ہے نا, یہ تو کرسچن ہے, اپنے آپ کو منہ سے بولتے بھی ہم کرسچن ہیں. کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زنا کو حرام قرار دیا ہے؟ لیکن کیا بچتے ہیں؟ نہیں بھائی. تو اللہ سے ریلیشن کے بغیر آدمی زنا سے بچ نہیں سکتا ہے. وہی بچے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی ایسی پاورفل موٹیویشن اب تک ایجاد ہی نہیں ہوئی ہے جو مرد کو زنا سے روک دے. کوئی موٹیویشن ایسی ہے ہی نہیں, کیونکہ زنا بہت زیادہ انسان پہ اس کا غلبہ ہوتا ہے, اس سے بچنا بہت مشکل ہے. کیسے روکے گا کوئی ڈاکٹر آپ کو؟ کیسے روکے گا؟ اس سے صحت خراب ہوگی, اس طرح روکے گا آپ کو. وہ کہے گا اس سے خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا, تو اگلا کہے گا میرے کرنے سے کیا نظام تباہ ہوگا؟ تو پوری دنیا جب زنا چھوڑے گی تو نظام بحال ہوگا نا, میرے اکیلے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو کہیں گے اس سے ایڈز پھیلتا ہے, تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے ہم ایڈز کی جو بچنے کی تدابیر اختیار کر لیں گے. کوئی آپ سے کہے گا کہ جی آپ کا پیسہ اس سے برباد ہو جائے گا, تو آدمی کہے گا ایک دفعہ کر لیتا ہوں, جب برباد ہونے لگے گا تو نہیں کروں گا. ہر چیز کا شیطان جواب آپ کو دے دے گا. اس کے لیے سوائے اللہ سے ریلیشن کے کہ آپ کو کس کا خوف ہو؟ اللہ کا. وہ آگ میں ڈالے گا اگر میں نے زنا کیا, وہ آگ میں ڈالے گا, وہ برباد کر دے گا زندگی میری. زانی کو آخرت میں سزا بعد میں ملتی ہے, دنیا میں سزا پہلے. دنیا کی سزا پتہ ہے کیا زانی کی؟ اس کی فیملی لائف کی ایسی کی تیسی. اس کے دل میں بیوی کی محبت نہیں بلکہ بیوی بوجھ لگتی ہے اس کو. تو آپ سوچو جس کو اپنی بیوی بوجھ لگنا شروع ہو جائے اس کو گھر میں کیا مزہ آئے گا. شادی شدہ آدمی سفر میں جاتا ہے, گھر میں بھاگنے کی اس کو جلدی ہوتی ہے, اس سے میاں بیوی کا ریلیشن بنتا ہے, پھر اولاد کا ماں باپ سے ریلیشن بنتا ہے. تو اس کے ایک جس کو ہندی میں کہتے ہیں نا پریوار ہوتا ہے, خاندان ہوتا ہے. بعض الفاظ ہندی کے بڑے اچھے ہیں, وہ پریوار کا لفظ نا بڑا ایک اٹریکٹیو سا لفظ لگتا ہے, اس لیے میں بار بار پریوار لے کر آتا ہوں. تو ایک پورا آپ کا کیا ہوتا ہے؟ ایک خاندان آباد ہوتا ہے. عورت کو شوہر پہ اعتماد ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو شوہر 2 نمبر ہوتے ہیں یہ بالآخر پکڑے جاتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ پکڑے نہ جائیں, یہ کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں. عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ریلیشن ہے, اور پھر عورت کے دل میں شوہر کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں. بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ عورت شوہر کی قدر کرنا چھوڑتی ہے, ٹائم پاس کرتی ہے, اور بعض دفعہ خود بھی وہ بد کردار بن جاتی ہے. وہ کہتی ہے جب تمہارے تعلقات ہو سکتے تو ہمارے کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اب کیا ایسا رشتہ تو گیا تیل لینے, رشتہ کہاں گیا؟ بولو تیل لینے. تو جب رشتہ تیل لینے گیا تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ زانی جو زنا کر کے جو تھوڑی دیر کی خوشی ہوتی ہے وہ تو حاصل ہوتی ہے, لیکن جو ایک کنٹینیوسلی ایک خوشی انسان کو گھر میں بیوی بچوں کی محبت سے, اور پھر وہ بڑھاپے میں دادا دادی نانا نانی, یہ ساری جو ایک مستقل خوشی ہے, یہ ہمیشہ کے لیے اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ محروم. بالکل نشے کی مثال ہے کہ چرس پینے کا مزہ 10-15 منٹ کا, مجھے ٹوٹل کیلکولیشن معلوم نہیں کیونکہ میں کوئی چرسی الحمدللہ ہوں نہیں, آئندہ کسی چرسی سے پوچھوں گا. کل میں نے 3 جہاز دیکھے, 3 جہاز دیکھے کل میں نیو کراچی سے آ رہا تھا, بہت عرصے کے بعد مجھے جہاز نظر آیا. 3 جہاز, میں نیو کراچی سے آ رہا تھا تو جھاڑیوں کے اندر 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو جہاز کہتے ہیں نا ہم لوگ, یہ ہوا میں ہوتے ہیں. اچھا وہ چرسی نہیں تھے, کیونکہ جو ان کی حالت ہوئی ہوئی تھی نا اس سے لگ رہا تھا یہ چرس تو چھوٹا نشہ ہے, یہ کچھ اور ہی کر رہے ہیں. تو میں نے گاڑی تھوڑی سلو کر لی, میں نے کہا جھانک کے دیکھیں یہ کر کیا رہے ہیں. تو اچھا زیادہ قریب ہم نے دیکھا ٹیکا ہے ایک کے ہاتھ میں, انجیکشن, تو ایک دوسرے کو انجیکشن لگا رہے ہیں. اللہ کی پناہ یار, جو ان کا منہ بالکل ایسا جیسے ڈیزل, ایسے کالے ہوئے, کپڑے پھٹے ہوئے, برباد زندگی ان کی, زندگی برباد.
میں نے سوچا تھوڑا ولاگ بناؤں, پھر میں نے کہا اچھا نہیں ہے یار یہ بیچاروں کو ولاگ بنائیں ہم تو. لیکن وہ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے مر رہے ہیں, اور ایک دوسرے کے انجیکشن, کون دے کر گیا ان کو انجیکشن؟ کوئی تو دے کر گیا ہوگا, تو پیسہ بھی برباد. اب ان کو تو مزہ آ رہا ہے نا, لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ہمیشہ کا مزہ ہے؟ تھوڑی دیر کا مزہ ہے, اس کے بعد عذاب اور ٹینشن. یہ خودکشیاں تک کر لیتے ہیں ہیروئن جی.